مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدر، لگاؤ ضرب حیدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے پاس ایک اتنی بڑی علمی شخصیت مناظر اسلام علامہ عبدالجبار حیدری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بہت عرصے سے کچھ سوالات ذہن میں گردش کر رہے تھے، تو آپ میڈیا کی وساطت سے میں ان سے سوالات کرنا چاہ رہا ہوں، جن میں سے ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، مولانا صاحب آپ بتائیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو شیعہ سنی عنوان پر تصادم ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرقے تو اور بھی ہمارے ملک میں ہیں، لیکن شیعہ سنی کا اکثر جھگڑا کیوں سننے میں آتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے ذرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، اور یہ بہت ہی توجہ طلب سوال ہے، اور واقعی اس ملک میں بہت سارے فرقے رہتے ہیں، لیکن شیعہ سنی جو تصادم ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بہت ہی قیمتی سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، ملک کے اندر، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہم سب نے رہنا ہے، اور اس ملک میں بہت سارے فرقے رہتے ہیں، اور وہ اس ملک میں کئی عرصے سے رہتے ہیں، لیکن شیعہ کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے یا جھگڑا ہوتا ہے اہل سنت کا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں نا، وہ اپنے اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر وہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے۔ مثلا آپ دیکھیں، ہندو یہاں رہتے ہیں، مجوسی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے نان مسلم رہتے ہیں، اور وہ صحابہ اکرام تو دور کی بات، وہ حضور علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، وہ قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے، بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، تو ان کے ساتھ کبھی تصادم نہیں ہوتا، کبھی لڑائی نہیں ہوتی، حالانکہ شرعی حکم ان کا جو بھی ہے وہ اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو اللہ کو نہ مانتا ہو، اللہ کے رسول کو نہ مانتا ہو، تو وہ مسلمان تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، ہماری آبادیوں کے درمیان میں ان کے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ لین دین ہوتی ہے، خرید و فروخت کا یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی۔ اور شیعوں کے ساتھ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر جب تک وہ اصحاب رسول کی تکفیر نہیں کرتے، جب تک وہ امہات المومنین کو گالیاں نہیں دیتے، جب تک وہ صحابہ اکرام کو برا بھلا نہیں کہتے، اس وقت تک ان کے مذہب کے مطابق ان کی عبادت پوری نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہی ہے، یہ جو تبرہ بازی ہے۔ بھائی، جو اگر صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، ملک میں یہ جلوس نکال کر اپنے آپ کو مارتے ہیں، بھائی مارتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے دروازے پر نہ ہو۔ اگر تمہارے مذہب میں یہ عبادت ہے تو اپنے چار دیواری میں، عبادت خانے میں آپ اپنی عبادت کریں۔ ایک تو ہمارے دروازے پر آ کر، اور پھر ہمارے دروازے پر آ کر ہمارے مقدسات کو جو برا بھلا کہے گا، تو یہ تو پھر جو ہے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ تو آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شیعہ صحابہ کی توہین نہیں کرتے، ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی 50 سال پہلے یہ بات کرتا تو شاید کوئی اس پر اعتماد کر لیتا، لیکن آج تو گلی گلی میں ان کے جو تبرہ بازیاں ہیں وہ یوٹیوب پر، فیس بک پر موجود ہیں، واٹس ایپ پر موجود ہیں، بہت ساری کلپیں ہیں، اور ملک پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہیں۔ اب خوشاب کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ ایک شیعہ نے اپنے پیروں پر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کا نام لکھ کر، اور ان کی اتنی بڑی توہین۔ تو یہ جب فرقہ، جب تک یہ تبرہ بازی بند نہیں کرے گا، اصحاب رسول کی توہین کو بند نہیں کرے گا، اس وقت تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن کو ختم کرنے میں، امن کو جو ہے بالکل برباد کرنے میں اس مذہب کا کردار ہے۔ یہ اگر اصحاب رسول کو گالیاں نہ دے، تبرہ بازی نہ کرے، تو پورے ملک میں امن ہو جائے گا۔ کوئی آدمی صحابہ کو نہیں مانتا، نہ مانے۔ لڑائی نہ ماننے پر نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے اصحاب رسول کو گالیاں دینے پر، برا بھلا کہنے پر۔
تو ہم یہی ناظرین سے گزارش کریں گے کہ جتنا ہو سکے آپ کو بھی اگر آپ کی وسعت ہے، طاقت ہے، اپروچ ہے، آپ کوشش کریں کہ تبرہ بازی بند ہو جائے۔ کوئی اصحاب رسول کو نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن اصحاب رسول کو گالیاں نہ دے، تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔